Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters. Welcome to another very exclusive episode of The Bro Show. I still remember those times from our childhood جب ہم سارے کزنز مل کے آپس میں بیٹھا کرتے تھے اور کوئی ایک کزن جو ہے وہ کسی جن کی بات چھیڑ دیتا تھا یا کوئی واقعہ ایسا بتاتا تھا اور ہم سب ڈر جاتے تھے اور مزہ بھی آتا تھا اور ساتھ ڈر بھی لگتا تھا اور وہ رات جو ہے وہ جینا مشکل ہو جاتی تھی. تو آج ہمارے ساتھ ایک جن اسپیشلسٹ موجود ہیں لیکن ہم جنس کے بارے میں بات بالکل بھی نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بردر محمد علی. محمد علی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے آپ کا تعارف تو ایز جنس اسپیشلسٹ کرایا ہے کیونکہ آپ جنس کے بارے میں بہت سارے باتیں کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ ان فیوچر وی مائٹ ڈو اے سیشن جس کے بارے میں ہم یہ بات کریں کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں. بٹ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ اینڈ اٹس اباؤٹ یور لائف ٹو اسٹارٹ ود. میں یہ جاننا چاہتا ہوں علی بھائی کہ آپ کی جو پہلے لائف تھی, آئی نو کہ وہ ریلیجیس نہیں تھی, ٹھیک ہے, یو ور انٹو میوزک, انٹو پارٹی اینڈ انٹو مینی ادر تھنگس. آپ یہ بتائیں کہ آپ اس لائف سے جو آپ کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو اس طرف لے کر آئیں؟ فرسٹلی جزاک اللہ فار کالنگ می آن دا شو. میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو حق کو بہت جلدی ریکگنائز کر لیتے ہیں اور خود سے آ جاتے ہیں, انہیں اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. صحیح. دوسرے جن کو اللہ کان پکڑ کے اس راستے کی طرف لے آتے ہیں. تو آئی بلیو کہ میرا دوسرے لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اسٹوری تو بہت لمبی ہے ظاہر ہے. آئی ہیڈ انف آف اٹ, جو صحیح بات ہے. آل دا فیک لائف اسٹائل, pleasing people, trying to get into the cool circle, trying to seek attention of the people, میری کو respect ہو, and the turning point I believe was when I got into Beacon House A level کے لیے. صحیح. اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میں صرف کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے, بیکاز ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی اور اسکول سے آ رہا ہوتا ہے, کسی اور بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اسکول کو چینج کرتا ہے. Now he or she wants to be in the cool circle. So I used to go to washroom. آدھے گھنٹے میں موز لگاتا تھا, جیل لگاتا تھا, اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے موز وغیرہ لگانے میں. But my point is کہ just to impress the people, I used to work so much on me اور result بھی کچھ خاص ملتا نہیں تھا. And then I went to GIKI, same lifestyle, that fake smile on my face, صحیح, that wannabe lifestyle, trying to be someone I'm not. Okay, اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کی ایک چاہت. And then following false standards of people just to compete with people جو ہم نے خود سے بنائے ہوتے ہیں, وہ اپنے اوپر امپوز کرنا اور to call them happiness کہ جی یہ خوشی ہے, اب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, حالانکہ اندر سے ہم سارے کھوکھلے ہوتے ہیں. یو ول ایگری کہ ہماری روح چیخ چیخ کے ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ ہیپی, بالکل سم تھنگ از مسنگ. سو ان شارٹ میری بھی روح مجھے کئی بار جھنجھوڑتی تھی کہ یو ہیڈ انف آف اٹ. راتیں جاگنا, اس کمپنی میں بیٹھنا, وہ چیزیں کرنا جو نیچر کے خلاف ہیں. رات جاگنا ویسے ہی نیچر کے خلاف ہے. جیمنگ کرنا, لیرکس یاد کرنا, لیرکس یاد کر کر کے دوسروں کو امپریس کرنا, باقاعدہ محنت کے ساتھ. سو آئی ہیو ہیڈ انف. آئی جسٹ ٹولڈ مائی سیلف کہ دس از اٹ. ایدر اٹس ڈپریشن اور ایدر یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ دین دا ٹپنگ پوائنٹ, اندر ٹپنگ پوائنٹ واز وین سم تھنگ ریئلی بیڈ ہیپنڈ. ایز این فورتھ سیمسٹر میں, چوتھے سیمسٹر میں تھا, اور سم تھنگ انفارچونیٹ ہیپنڈ ان مائی لائف. اینڈ آئی جسٹ تھاٹ ٹو مائی سیلف کہ کیا فائدہ, کیا ملا مجھے, مطلب اب تک جس لائف اسٹائل میں زندگی بسر کرتا آ رہا ہوں. اور پھر میرا ایک دوست تھا جو اسی سیمسٹر میں مجھے اللہ کی طرف سے, ناؤ ہی از ان UK, ماشاء اللہ, ہی از PhD, ہی از اے گڈ ٹیچر. ہی ٹک می ٹو این ایگزیبیشن, بک فیئر لگا ہوا تھا, وہاں پہ وہ مجھے لے کر گیا اور اس نے مجھے اردو ٹرانسلیشن میں قرآن گفٹ کیا. اچھا. میں وہ قرآن لے تو آیا, تب یہ میری کنورژن سے آپ کہہ لیں 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. اچھا, ٹھیک ہے. قرآن تو میں لے آیا, وہ لا کر میں نے سب سے اوپر ٹاپ پہ رکھ دیا, رسپیکٹ تو تھی. صحیح بات. تو اس پہ گرد پڑتی رہی قرآن پہ. اور جب
یہ ٹپنگ پوائنٹ آیا کہ آئی سیڈ ٹو مائی سیلف کہ دس از اٹ, ناؤ آئی ہیو ٹو چوز اے وے, either it's the way of depression, drugs and things like that, or I have to change my ways. I have to recognize my true worth. I have to present my true self, who I am. That time I opened the Quran. مجھے ابھی بھی یاد ہے قرآن کی کون سی ورس میرے سامنے آئی. اچھا. اٹ واز سورہ آل عمران, لاسٹ فیو ورسز میں سے ہیں. دا ٹرانسلیشن دیٹ کیم جب میں نے قرآن کو کھولا, اٹ واز کہ غم نہ کرو, تم ہی مومن ہوگے, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ مجھے لگا کہ قرآن باتیں بھی کرتا ہے. قرآن بیکیم سڈنلی الائیو ٹو می. ارلیئر وی یوز ٹو ٹیک قرآن برکت کی چیز, بالکل ایسے کمرے میں ہونی چاہیے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا ان مائی جاہلی ڈیز, جب میں دین سے دور تھا, بالکل کہ قرآن شاید کوئی ایسی کتاب ہے جس کو میں کبھی سمجھ نہیں سکتا, یو نو, اٹ از پرہیپس only there for recitation. Exactly. یا اس میں اتنی مشکل باتیں ہیں even when you go to the translation کہ آپ ایک عام آدمی سمجھ نہیں سکتا اس کو. یہ میری پرسپشن تھی. ایگزیکٹلی میری بھی ایگزیکٹلی یہی تھی. اور ہم نے قرآن اس لیے بھی رکھا ہوتا ہے, آپ نے جنوں کی بات کی کہ جن نہیں آئیں گے کمرے میں, تو وہ ایک الگ بات ہے. قرآن رکھنے سے جن آتے ہیں کہ نہیں, یہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. بٹ اینی وے دیٹ واز دا پوائنٹ کہ دس ورس ہٹ رائٹ ایٹ دا کارڈ. اس کارڈ پہ جا کے لگی جو تڑپ رہا تھا, اور مجھے ایسے لگا کہ دس از وٹ آئی وانٹ. اور دیٹ ڈے آنورڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی میری روٹین کچھ ایسی ڈیزائن کروا دی کہ میں نے قرآن کو کنسسٹنسی کے ساتھ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا, ماشاءاللہ. اور آئی ہیو ٹو ٹیل یو دس کہ قرآن کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا, مصحف ہاتھ میں پکڑنا, مصحف کو کھولنا, اور موبائل میں پڑھنا, سیل فون میں پڑھنا, اس میں بہت ڈفرینس ہے. مسجد میں جا کر بیٹھ کر مصحف کھول کے قرآن پڑھنا, وضو کر کے پڑھنا, اس کی ایک الگ روحانیت ہے, ایک الگ کیفیت ہے. اور اسمارٹ فون پہ پڑھنا, گھر میں بیٹھ کے پڑھنا, اس کی ایک الگ کیفیت ہے. تو میں نے جو کیفیت محسوس کی وہ یہ پہلی والی تھی, قرآن کو عزت دی, قرآن اہتمام سے پڑھا. اور وہ دعا ہمیشہ پڑھی جو ایکچولی غم کی دعا حسن المسلم میں ہے. اور یہ میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے سنا تھا کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. کہ اس کے الفاظ میں کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری بندی کا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بندہ ہوں. اور میرا جو ماتھا ہے وہ تیرے ہاتھ میں, اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. تو دس از دا دعا آئی یوز ٹو ریسائٹ الاٹ. اچھا. اس سے ایک تو میرا وہ جو ہالونیس تھی, وہ جو غم زدہ فیلنگ تھی, بیکاز آف جو بھی میں نے آپ کو بتایا, ہیوملیشن, ذلیل و خوار ہونا, لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہنا, فالس اسٹینڈرڈس کی بنا پر جی رہے ہونا, ٹرائنگ ٹو بی سم ون آئی ایم ناٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ, وہ سارا کا سارا زنگ جو لگ چکا تھا دل پہ, مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ زنگ دھل رہا ہے, اور میں بہت لائٹ فیل کر رہا ہوں. اور یہ ایک الگ ہی دنیا تھی. I can't really explain it. Maybe you will be able to relate with me. Of course. کہ پتہ نہیں یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے, بندہ بہت ہائی فیل کرتا ہے. اور ہائی, when I say high, I don't mean you don't really mean high. Yeah, I don't really mean high. جیسے وہ Highway to Hell بھی ایک گانا. I used to listen to it a lot. AC/DC. بڑا زبردست ایک بینڈ تھا. زبردست سے بنا دو اس دور میں. زبردست. Yes, زبردست. So I don't mean that highway. I really felt spiritually very high. And I realized that maybe I found my true self. And seeing my journey, Ali, I can't tell you what has the Quran done to me. I am amazed. I can't actually explain it in words. Attitude wise, personality wise, کیا ایٹیٹیوڈ قرآن نے دیا ہے, سائیکولوجیکلی کیسے اسٹرانگ کیا ہے. مجھے نا وہ آیت یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ اڑ رہے ہیں, کون تھامے ہوئے انہیں, کون اڑا رہا ہے. سو دیٹ دوز ڈیز آئی واز فلائنگ, اینڈ الحمدللہ وی آر آل فلائنگ. جو بھی بندہ اس راستے میں, ہی از فلائنگ, ہی اور شی از فلائنگ. تو کون تھامے ہوئے. ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی غم نہیں آتے, ابھی بھی غم آتے ہیں,
ابھی بھی مشکلات آتی ہیں. I don't know کہاں سے اسٹرینتھ آئی. سم ٹائمز آئی ونڈر کہ میرا بیہیویئر کتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے. وہ اسپرچل اسٹرینتھ آئی ہے, وہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ آئی ہے. کوئی سخت سے سخت بات بھی کر جائے پتہ نہیں اس کو برداشت کرنے کی سکت کہاں سے آ گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. سو اٹس آل قرآن ہیز ڈن میجک ٹو بی آنیسٹ. تو ان شارٹ یہ ایک سٹوری ہے کہ قرآن کو عزت دی اور اس کے ریٹرن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ کا شکر ہے, ابھی تک جو روٹین ڈیزائن کی ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ اٹیچ رہنا, اور اس دوران ہر جماعت سے اچھی چیز لی. دے ور گڈ جماعت, ناٹ دی ایکسٹریمسٹ بینڈ آرگنائزیشن. آف کورس یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے. جی جی بالکل. مسجد میں ہوتے ہیں لوگ, وہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو اپنے ساتھ. تو ہر جماعت سے کچھ نہ کچھ اچھا ہی لیا میں نے, الحمدللہ. اینڈ دین اللہ کنیکٹڈ می ٹو دا اسکالرز. آہستہ آہستہ پھر یوتھ کلب, ماشاء اللہ, جو شروع میں 2011 کے ڈیز تھے یوتھ کلب کے, تب یوتھ کلب سے رابطہ ہوا. صحیح صحیح. اور دس از دا جرنی, الحمدللہ. یوتھ کلب میں اس طرح آیا 2011 میں, اینڈ سنس دین الحمدللہ آئی ایم ان یوتھ کلب. سبحان اللہ. You know, when I see people, how people have transformed نا, تو مور اور لیس اسٹوریز اکثر لوگوں کی سیم ہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. بالکل. کچھ لوگوں کو اچھی کمپنی جو ہے وہ اس طرف لاتی ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں, بالکل ٹھیک, قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, اور وہ پھر اس طرف سے آتے ہیں. you know. تو whenever I talk about قرآن نا, تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے کہ سنس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ اس, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے ان اے وے, ان سچ اے وے, کہ جو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, صحیح, یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اٹ گیوز انرجی ٹو آور سولز. ایبسلیوٹلی. تو وین ایور آئی سی نا, کہ چاہے آپ جس بھی قسم کے انسان ہوں, جس بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہو, اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو سنیں گے, یو نو, اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیو a direct impact on your soul. Exactly. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ موو نہ ہو. جی ہاں, یو نو, آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر پرینکس وغیرہ کرتے ہیں نا, یو نو, تو دیر آر ٹنز آف ویڈیوز آن یوٹیوب. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے وہ قرآن لسن ٹو قرآن چیلنج بھی کیا ہوا ہے نان مسلمس کے ساتھ, سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو نان مسلمس ہیں, جو کہ دین سے بہت دور ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے شاید کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اسلام کون سا دین ہے. ان کو پہلی بار وہ ہینڈز فری لگا کے وہ قرآن سنواتے ہیں, اور ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یو نو, they say it's so soothing, you know, it has done something to my soul, or there are so many different amazing reactions. Exactly. تو سبحان اللہ, یہ کتنی امیزنگ بات ہے نا کہ آپ جس مرضی ریلیجن سے تعلق ہے آپ کا, قرآن از فار آل. قرآن از فار یو نو ہول آف مین کائنڈ, تو اٹ ہیز این امپیکٹ. تو موونگ فارورڈ, علی بھائی, میں آپ سے نا, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جب آپ چینج ہوئے تو یو کیم ٹو دا ورلڈ آف دس دین, کیونکہ جب آپ اس دین کی دنیا سے باہر ہوتے ہیں تو آپ پورے دین کی دنیا کو ایک ہی دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس دنیا کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ گروپس ہیں, ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں, اور ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, اور اس میں بھی یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ability to differentiate between what is right and what is wrong, basically what you have to take and what not to. تو یہ جب آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز سے گزرے, ان کا حصہ بھی بنے, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے ایبلٹی کو اچیو کیا کہ آپ دیکھ پائے کہ اس سے مجھے صرف صحیح چیز لینی ہے اور غلط سے دور رہنا ہے. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دیٹ؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اور بیسکلی آپ کا کویشچن سیکٹیرینزم کے اوپر ہے, جو میں سمجھوں گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں سیکٹیرینزم بہت ہے. سیکٹیرینزم کا نا ایک مزاج ہوتا ہے, فرقہ واریت کا, فرقے کا ایک مزاج ہوتا ہے. صحیح. اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ ہاٹ زون کنٹری ہے. سوشولوجیکلی اسپیکنگ, ڈیموگرافکلی اسپیکنگ, کنٹریز آر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 zones, ہاٹ زون, کولڈ زون. ناروے, نیدرلینڈ, فن لینڈ, آسٹریلیا, دیز آر کولڈ زون کنٹریز. They have never seen war, or maybe they have seen not seen war within 200 years, 100 years. But Pakistan, since its inception, has been in very difficult time. صحیح. اور جتنا زیادہ polarized پاکستان میں لیفٹسٹ اور رائٹسٹ ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. You see the leftist, you know, they are always trying to be aggressive towards rightists, and rightists are trying to be aggressive towards the leftists. اعتدال بہت کم ہے پاکستان میں, ماڈریشن بہت کم ہے.
رویے بہت سخت ہیں. آپ ٹریفک دیکھ لیں, ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں, وہ گاڑی چلانے کے انداز سے ہمیں جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ لڑ کر آیا بیوی سے, یا پتہ نہیں بچوں سے خفا ہے, یا جو بھی ہے, اس کو باس سے ڈانٹ پڑی ہے. تو ہماری زندگیوں میں بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب یہ شخص دین کی طرف آنا چاہتا ہے, ایک عام آدمی. اب اس کی نوکری نہیں لگ رہی, اس کا بیوی سے جھگڑا ہے, اس کو دین سے وہ چیز چاہیے, وہ سپارک چاہیے لائف میں کہ یہ اس کو اپلائی کر کے ایک کنٹینٹمنٹ کی زندگی, سیلف فلفلمنٹ کی زندگی گزار سکے. اب جب وہ بیچارہ جاتا ہے, بیچارہ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے آپ نے جیسے مینشن کیا نا کہ ہر چیز اویلیبل ہے, فرقہ واریت تو بہت ہے. جب وہ ڈفرینٹ گروپس میں جاتا ہے تو کہیں سے اسے کچھ پتہ لگتا ہے, کہیں سے اسے کچھ پتہ لگتا ہے, اور پھر ایک مطلب مکسڈ اپ سا ورژن اس کے سامنے آتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں کروں کیا. وہ یہ طریقہ بتاتے ہیں, وہ چینج لانے کا یہ طریقہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں جوائن کر لو, وہ کہتے ہیں ایسے کرو ویسے کرو. میں جو اپنی جرنی میں دیکھا نا وہ یہ ہے لی کہ اللہ سے انسان اہدنا الصراط المستقیم بہت سنسیریٹی کے ساتھ پڑھے. ہاؤ از اٹ پاسبل اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ نہیں کریں گے. اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک بندہ نماز میں بہت سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, تو اللہ اس کے ولی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو گائیڈ کرے گا. تو اٹ آل اسٹارٹس فرام ہیئر. آئی تھنک ہدایت کے کوشش بھی انسان کو ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہدایت کے لیے 3-4 ایٹریبیوٹس جو اللہ نے قرآن مجید میں بتائے, ان میں نمبر 1 سنسیریٹی ہے, نمبر 2 اس میں ہیوملٹی ہے. اب دیکھیں نا, ایروگینس پلس اگنورینس از اے ڈیڈلی کمبینیشن. ایک تو آپ اگنورینٹ ہو, اوپر سے آپ ایروگینٹ بھی ہو, تو ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی. صحیح بات ہے. اب یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, کچھ لوگ حدیث کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ اگنورینس تو ہوتی ہے تو ایروگینس بھی پیک پہ ہوتی ہے. لیکن جن کو نہیں علم اور وہ کوئی بات کریں لیکن ایروگینٹ نہ ہو تو اللہ ضرور ہدایت انہیں دے دیتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, ایروگینس سے. اگنورینس تو چلو کبھی کبھی نیچرل ہوتی ہے, آپ پیدا ہی ایک ایسے گھرانے میں ہوئے, آپ نے کبھی اسلام کی صحیح شکل نہیں دیکھی, آپ نے لائف کے پرسپیکٹو کو ہی ڈفرنٹ دیکھا ہے. بٹ اف یو آر این ایروگینٹ پرسن, اور ایروگینس بلیو می نو ون از ایروگینٹ بائی برتھ, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوا. یہ ایروگینٹ کون بناتا ہے؟ سوسائٹی بناتی ہے, پیرنٹس بناتے ہیں, لائف سٹائل بناتا ہے. جو بندہ ہمبل ہے, اپنی غلطی ایکسپٹ کرتا ہے, لرن کرنے کے لیے, ڈی لرن کرنے کے لیے اور ری لرن کرنے کے لیے تیار ہے, آئی تھنک کہ ہدایت ضرور اس تک پہنچتی تو ہے. ہدایت تو 24/7 آ رہی ہے, لیکن پک وہ کر لے گا انشاءاللہ. اور تیسرا وہی آپ کی والی بات ہے کہ ایفرٹ. ایک بندہ ایفرٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا حق کو جاننے کی, دعا تو بہت زیادہ کر رہا ہے, لیکن وہ میکنزم نہیں بنا رہا اپنی لائف کا. اس نے اپنے آپ کو فتنوں کی چیزوں سے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے, اسی کمپنی میں بار بار بیٹھ رہا ہے. تو ہاؤ ول دیٹ پرسن وہ تو بیچارہ مارجنل مین بن جائے گا, یعنی ہی ول ہینگ ان بٹوین, کہ ایک یہ کلچر ہے, ایک وہ کلچر ہے. تو یہ 3-4 چیزیں بڑی بنیادی ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس سائڈ پہ لے آئیں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, آپ کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ جائے گا. اور لاسٹ بات میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, ہماری آڈینس کو سمجھنا چاہیے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم جب ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں, سائیکالوجی ہو یا سوشیولوجی ہو, پبلک ایڈمنسٹریشن ہو, پولیٹیکل سائنس, ہم انٹلیکچوئلس کا کنسنسس دیکھتے ہیں کہ ان کا کنسنسس کس پوائنٹ پہ ہے, معروف کیا ہے بات. اب آپ امت کا کنسنسس اٹھا لیں, اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. حجاب پہ کیا کنسنسس ہے, میوزک پہ کیا کنسنسس ہے, تو آپ برکت ہوگی آپ کی اس لائف سٹائل میں, آپ بچ جائیں گے, فتنوں سے بچ جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا کنسنسس, میں سمجھتا ہوں اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کنسنسس ہوتا کیا ہے اور کنسنسس لینا کیسے ہے. یہ چیز الحمدللہ مجھے سمجھا دی تھی ایک اسکالر نے, دیٹس وائی آئی آلویز ٹک دا کنسنسس. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah has kept me on the right path. Even this consensus, after Quran and Hadith, it becomes one of the sources of knowledge, Exactly. جس کو آپ حتمی بات کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسی. تو اجماع جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. And you will find all sorts of opinions. آپ مجھے کوئی مسئلہ دیں, میں آپ کو اس کے 10 opinions دکھا دوں گا. ابھی پردے کا مسئلہ لے کر آئے, میوزک کا لے کر آئے. But then again, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ there are halal and there are haram, and between them are grey areas. تو جو کوئی گرے ایریاز سے بچ گیا وہ حرام سے بچ گیا. دنیاوی طور پہ تو ہم یہ اسٹریٹجی بڑی لڑاتے ہیں, کسی نے CSS کرنا ہے, کسی نے یونیورسٹی میں ٹاپ پہ آنا ہے, ڈاکٹر ٹاپ کا بننا ہے. وہ ڈاؤٹ فل چیزیں بھی اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یار میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں, بالکل کہیں میری پڑھائی نہ ڈسٹریکٹ ہو جائے. وہ ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, کمرے میں بند ہو جاتے ہیں.